بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله لا يجوز كشف بسم اللہ الرحمن الرحیم النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويختال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعزم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجد وخزف وفحم وزجاج ودس وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا للضرورة. چلو صلی اللہ علی نبی صحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بے شک. فصل ان چیزوں کے بیان میں کہ جائز ہے ان کے ساتھ استنجا اور وہ چیزیں کہ مکروہ ہے ان کے ساتھ استنجا اور وہ کام کے مکروہ ہے کرنا اس کا استنجے کے وقت. نمبر 1 نہیں جائز کھولنا شرمگاہ کا استنجے کے لیے. جدوں کو ویندا ہوئے مسئلہ کو نال جوڑنا ہے جی بے نہیں جائز. کیوں؟ لحرمت ہی باوجہ شرمگاہ کے کھولنے کی حرمت کے اور فسق ہے اس کے ساتھ. کسے دے سامنے شرمگاہ کھولنے فسق ہے تے حرام ہے. کی شے شرمگاہ کھولنا کسے دے سامنے کھولنے تے استنجا کیے سنت. پس نہ ارتکاب کرے استنجے کا یعنی شرمگاہ کھول کے سنت کی اقامت کے لیے ہے او اللہ. یہ مطلب ہے بھی ایک پاسے سنت ہے عمل کریے تو دوجے پاسے فسق ہوندا ہے تے شریعت کی آندی ہے سنت رہن دے تے فسق تے تھے مستحب کرنے دی حکم ہوندا ہے. پیران دا پرلے پاسے بھاویں 50 حرام ہو جان پرواہ نہیں. حضرت نے جو فرمایا ہے جی اے دھیان کرو جاگو اے دین پڑھدے پے ہو. اچھا جی ہن جی پھر وہ نال گند شند لگیا کرے کی اور صاف کرے مخرج کو کپڑے کے نیچے سے ڈھیلے وغیرہ کی مثل کے ساتھ. جی کپڑے تھلے کچھ کر لوے اور تو جی انہیں پائی پینٹ ہوئے تو کرے کی ہو. اور اگر چھوڑ دے اس کو تو صحیح ہے نماز بغیر اس کے. تو اگر کپڑے تھلوں میں صفائی نہیں ہو سکتی کوئی صورت نہیں بنتی تو رہن دے تو لہذا نماز ٹھیک ہے. اور اچھا جی اگرچہ تجاوز کر جائے نجاست مخرج اپنے مخرج سے اور زیادہ ہو متجاوز بانفراد ہی درم کے اندازے پر. پھر درم دا اندازہ 2 ہوندے نے وزن کے اعتبار سے متجسدہ جسم والی جی اور مساحت پیمائش مساحت کے اعتبار سے مایا میں. لفظ اگلی کتاب میں جانا کرنا ہے پھر پکال پھر ہر باری دساں بھئی اینی زیادہ ہوئے کہ نہ صحیح ہو اس کے ہوتے ہوئے نماز باوجہ اس کی زیادتی کے اندازے پر ایسا اندازہ جس سے معافی دی گئی ہے جب کہ پائے وہ شے
کہ ازالہ کرے اس کا مائع سے یا ماں سے. ان وصلیہ نہ بناؤ، بکھرا مسئلہ بناؤ تا بھی ٹھیک، اس پہلے دی وضاحت ہے. جی اور ہیلا کرے اس کے ازالے کے لیے بغیر کشف عورت کے اس کے نزدیک جو دیکھ رہا ہو اس کو. اے مطلب سارا مسئلہ اتنے پورا ہے بھی انہوں کو ویندا پیا ہے، اندر سامنے وہ کد کردا ہے تو شرمگاہ ننگی ہوندی ہے. سمجھی جی گل؟ تو لہٰذا بھی وہ کوئی ہیلا کرے شرمگاہ کھولیا بغیر جنی کو صفائی ہوندی کر لوے تو نماز پڑھے ٹھیک ہے. واسطے بچنے کے ہن ذہن جی اوہو تھلے گندگی لگی، اوہو تھلے گندگی لگی، یہ ذہن جا رہے ہیں نا. تے شریعت جو کچھ کہہ رہی انہوں منو بھئی ایک پاسے حرام ہے ان دا ارتکاب نہیں کرنا، دوجے پاسے سنت ہے انہوں چھوڑ دیو، لہذا نماز پڑھو. شریعت اس وقت کہہ رہی ہے، گل ختم. او ہو کا مطلب کیا ہوا جی؟ اچھا جی کیوں بھئی انج نہ کرے؟ واسطے بچنے کے محرم کے ارتکاب سے. محرم حرام جی قدر ممکن کے ساتھ، اور بہرحال جب نہ زیادہ ہو وہ جڑی باہر لگی ہے، مگر ملانے کے ساتھ اس گندگی کے لیے جو مخرج میں ہے، بس نہیں نقصان دے گا اس کو چھوڑنا. اس لیے کہ وہ جو مخرج میں ہے وہ تو ساکت الاعتبار ہے، تو جو اس تو اگے پیچھے بھی وہ درم جنی ہے، درم تو زیادہ نہیں، تو ان دی معافی ہے. واپس آؤ. وما یکرہ فعلہ اے حال قضاء الحاجت. جی بے قضاء حاجت وقت بنٹے نہیں کھیڑنے، اپنا کام کرنا جڑا کرنا ہے. جی جی قولوا فلا یرتکبہ لإقامت السنت. اے ان قانون سنو اس لیے کہ مفاسد کا درء دور کرنا، جی گرانا ٹھانا، اس لیے کہ مفاسد کا دور کرنا مقدم ہوتا ہے مسالے کے حاصل کرنے پر غالباً. اور شریعت نے اعتبار کیا ہے منہیات کا اشد، شریعت کے اعتبار کرنے سے معمورات کا. شریعت نے زیادہ زور دیا ہے پہلے حرام چھڈو، جی کتا پہلے کھوچو کڈو. اسی لیے فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کرے جی، نہیں وہ شے کہ منع کیا میں نے تم کو اس سے پس بچو اس سے. ایتھے نہیں فرمایا مستطاع تم جنی طاقت ہے نہ بچو، تے فرمایا حرام کو پورا بچو. جی حرام کو اگلا جملہ سنو، اور وہ کہ حکم دیا میں نے تم کو بھی ہی اس شے کا، پس کرو اس شے سے جتنی طاقت رکھتے ہو. اے دیکھ لو اے گل ہے اصل کہ معمور بے میں طاقت کا دخل ہے، حرام میں اے نہیں بھی ادھا کو کر لو ادھا کو رہن دو، حرام پورے کو بچنا ہے. جی حدیث ہے ویندے پہ جی اخرجہ مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور روایت کی گئی ہے، توجہ کرے جی، البتہ چھوڑنا ایک ذرے کا ان کاموں سے کہ منع کیا اللہ نے ان کاموں سے، یہ چھوڑنا افضل ہے ثقلین کی عبادت سے. رواہ صاحب الکشف. موشی کہہ رہا لم اجد ہو فی ما بین یدے من المصادر، جڑے میرے کو مصادر نے انہاں وچ بھی مینوں یہ نہیں ملی، اور لب سکتے ہو مل سکتی ہے. اچھا جی سنو، فرمایا علامہ نوح رحمہ اللہ نے المستنجی کون؟ سنجا کرنا ہے. المستنجی نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے استنجا کرنے کے لیے. جی جی پس اگر کھولا اس نے شرمگاہ کو
تو ہو جائے گا فاسق. کیا ہو جائے گا؟ فاسق. اندازہ لاؤ. اس لیے کہ کشف عورت حرام ہے. شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھولنی حرام ہے. اور حرام کا مرتکب فاسق ہوتا ہے. حرام کا مرتکب فاسق ہوتا ہے. برابر ہے کہ نجاست تجاوز کرنے والی ہو مخرج سے یا نہ. برابر ہے زیادہ درم پر یا نہ. فرمالا منو فرماندے نے اور وہ جس نے سمجھا ہے بزرگوں کی عبارتوں سے اس کا غیر اس کو صحو ہو گیا ہے. بھی انہیں کو توجیہ کڈی ہے یہ غلطی لگی انہوں اے گل ہے بھی جنہیں کھولی فاسق ہو گیا. اندازہ لاؤ. تے انگریزاں یہودیاں نو ویکھ کے ساڈا بھی کلچر ہے بھی ننگے ہو جاؤ. اسلام آباد کٹنے جے پایا ہوندے نے بڑے شوق نال پھردے نکراں پا کے جی. اچھا جی وَإِذَا الْمُتَجَاوِزُ مِنْ فِرَادِهِ. موت یہی ہے کہ وہ پیچھے پڑھیا جے کہ امام محمد صاحب کہتے ہیں جو مخرج کے اندر وہ بھی ساتھ ملانی ہے. لیکن شیخین فرماتے ہیں وہ نہیں وہ تو معاف ہے. اس کے علاوہ اگر درم کے برابر ہے تو معاف ہے. درم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے. جب پائے وہ کہ زائل کرے اس کو وگرنہ اگر مزیل کوئی نہ ہووے. اگر مزیل کوئی نہ تو نماز پڑھے اسی نجاست کے ساتھ اور اس پر ارادہ بھی کوئی نہیں. مول عثمان کو سمجھ آندی بھئی فلاح الدین پہ پڑھ دے ہو بھئی جے کر مزیل کوئی نہ ہووے نا جی تو پھر نجاست ہوندیاں ہی نماز پڑھ لے. مثلا ایک بندہ انہیں پیشاب کیتا ہے جی انہوں کوئی ٹیلا نہیں ملتا کوئی شے نہیں تو نجاست مخرج دے نال لگی ہے تو کی حکم ہے بھی تیمم کر کے تو پانی بھی کوئی نہیں بالکل تیمم کر کے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے ان کی پڑھ دے پہ وَإِلَّا صَلَّى مَعَهَا وَيَحْتَالُ اور ہیلا کرے کپڑے تھلوں. جی یعنی اگر ممکن ہو اس کو انج کرنا ممکن ہوئے اے تتائیں بھی جے چادر ہوئے تا جی او ویکھو وَإِلَّا او وَيَحْتَالُ اگر ممکن ہو اس کو وگرنہ وَإِلَّا فَلَا وگرنہ یہ بھی نہیں. اس لیے کہ کشف عورت حرام ہے معذور ہوگا اس کی وجہ سے نجاست کے طہارت کے ترک میں جبکہ ناممکن ہو اس کو ازالہ اس کا بغیر کھولنے کے. آندھے نے برہان البی نے بھی گل دسی تن جی اور جو تو جمعے نہیں سوچے. اچھا جی آئندہ میں یرا ہو وہ جو اس کو دیکھ رہا ہے توجہ کرا جی بھی ذرا مسئلہ سمجھے جی. مراد اس کے ساتھ وہ ہے کہ حرام ہے اس پر جماع اس کا. عورت استنجا کرنا ہے اون دے کول اون دا خاوند ہے یا وہ لونڈی تو دا مالک ہے جن دے نال جماع کر سکتا ہے. اے عورت استنجا دے سامنے ننگا کر سکتی ہے. یا مرد استنجا کرنا ہے تو ان دی بیوی یا لونڈی جن دے نال جماع کردا ہے تے ان دے سامنے اے شرمگاہ کھول سکتا ہے استنجا کرے. سن دے ہو اگر اے نہیں ہے گی تو نہیں. اگرچہ ہو اس کی لونڈیاں مجوسیہ اے جڑیاں لونڈیاں نال قربت حلال ہوندی ہے نا اے جڑی یہودن تے سین ہے کیڑی جڑیاں ہور باقی بت پرست نے نا مجوسیہ وغیرہ اے لونڈیاں بن جان گیاں گھر دے کام کرن گیاں انہاں نال قربت نہیں کر سکدے انہاں نوں جفیاں نہیں پا سکدے. پہلے انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا تو پھر اگلا کام کرنا ہے. سمجھ گئے ہو جی میں یہودن تے سین نال نکاح جائز ہے ایویں جدوں لونڈیاں بن جان تے پتی حلال ہے. باقی جڑیاں کافر نا اب بت پرستہ مجوسیہ انہاں نوں پہلے مسلمان کرنا تے پھر انہاں نال قربت کرنی ہے جی. اسی طرح وہ لونڈی کے شادی کرا دی شاکر نے اس کی غیر کے ساتھ. لونڈی اپنی سی اون دے نال قربت حلال سی لیکن ان دی کسی اور نال شادی کرا دیتی ہے تو ہن چونکہ ان دی بیوی ہے لونڈی ان دی بیوی ہوندی ہے ایک دوسرے دی شرمگاہ نہیں ویکھ سکتے لہذا ان دے سامنے اس لونڈی دے سامنے بھی شاکر استنجا نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ جب حرام ہے اس پر مرد پر وتی ان دونوں کی جڑی مجوسیہ ہے ان دی بھی تے جندے انہیں نکاح کرا دیتا ہے کسی اور نال جی تو حرام ہے اس پر نظر کرنا اس کا ان کی شرمگاہ کی طرف، اسی طرح نظر کرنا ان دونوں کا اس کی شرمگاہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی جب حرام ہو وتی تو حرام ہوتے ہیں دوائی، جب وتی حرام ہو نا جی تو وتی کے دوائی بھی حرام دوائی ہے ڈاکٹر والی نہیں، دایتن تے جمع ہے، وتی کے دوائی ہے بھی بیوی سے معانقہ کرنا، بوسہ لینا، اس کی چھاتی کو ہاتھ لگانا، چٹکی کاٹنا، یہ جتنے بھی وہ لذت کی چیزیں ہیں جس سے وتی حلال نہیں اس کے ساتھ اس قسم کے دوائی بھی حلال نہیں ہے جی۔ ہاں مگر وہ کہ مستثنا کیا گیا ہے۔ اور پائی جی تسی بھی آئے ہو اور بالغ ہو سارے، مدین سمجھو خدا دا نا جے۔ مگر وہ کہ مستثنا کیا گیا ہے، وہ کیڑا مستثنا ہے؟ جیسا کہ اس کی بیوی حائض اور نفسا، بیوی اپنی بیوی بچہ پیدا ہو جائے اس کے ساتھ جب تک نفاس کا خون ختم نہیں ہوتا وتی حرام ہے، اور حالت حیض میں وتی، حرام ہے، لیکن ان کے ساتھ دوائی جائز ہے۔ کیا؟ دوائی کہ اس کے ساتھ لیٹنا، اس کا بوسہ لینا، اس کی چھاتی کو ہاتھ لگانا، معانقہ کرنا حیضہ بیوی سے، نفاس والی بیوی سے جائز ہے، باقی وتی حرام ہے۔ ان کے علاوہ باقیوں سے جہاں وتی حرام ہے، وتی کے دوائی اسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے چلو جی، اور پیچھے واما اذا لم ویندے پہ اور ساکت الاعتبار ہے، جی یعنی المعتمد ہے، یعنی حلال موت معتمد یہ ہے کہ جو مخرج کے اندر ہے وہ ساکت الاعتبار ہے، خلاف ہے واسطے اس کے جس نے حکایت کی ہے اس پر اتفاق۔ اتفاق نہیں ہے، شیخین کا یہ مذہب ہے، اندہ محمد وہ اس کے ساتھ ملائی جائے گی جی، جی سمجھائیے، تاکہ خلاف ہے اس کے جس نے یہ اتفاق نقل کی ہے۔ واپس جی، اور ہن جی استنجا کیڑی شے نال کرنا مکروہ ہے، پانی دی گل نہیں ہے، دوجیاں جڑی چیزاں نے، اور مکروہ ہے استنجا ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہڈی اور گوبر کے ساتھ اتنے بچ اور لفظ کون ہے گا؟ بیز من و روسن ہیں راؤس ہے نہیں، بچ اور لفظ کون ہے؟ نہیں بے عزمن و روسن، یہ نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہیں کیے المعتمد کتنے لکھے ہے؟ بیازمن یہ وہ لفظ اتنے کو نہیں ہے گا، اصل وہ کوئی تک نہیں بنتی المعتمد دا جی، سن دے ہو نا؟ اس واسطے وہ دوجا نسخہ جو ہے میں تمہیں پوچھا ہے، یہ نسخہ ہے بے عزمن و روسن وچ المعتمد دا کو معنی نہیں بنتا جی، بریکٹ کر چھڈو تا میں تمہیں کہا یہ دوجا نسخہ جو ہے جی۔ اچھا جی، اور مکروہ ہے استنجا ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ۔ دلیل ستے بھی انہاں نال استنجا نہیں کرنا، اور بڑا پیشاب کر کے چھوٹا کر کے انہاں نال صفائی نہیں کرنی، کندے نال؟ گوبر نال تے ہڈی نال با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ استنجا کرو گوبر کے ساتھ اور نہ ہڈی کے ساتھ، کیونکہ وہ دونوں تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں، اخوانکم الجن من الجن، سنیں تھوڑے جنہ بھائیاں دی کی ہے خوراک ہے خوراک ہے۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ، تے انہوں نے فرمایا پس جب پاتے ہیں جن ان دونوں کو ہو جاتی ہے ہڈی کا علم یو کل، مثل اس کے گویا کہ نہیں جا کہ یہ کہ نہیں کھائی گئی، وہ جی ہڈی ملتی ہے نا انہوں نے، وہ انج میں تو شاہ کھا دی کسی نے، پورا گوشت چڑھیا ہوتا ہے، کنہ واسطے؟ جنہ واسطے۔ بس کھاتے ہیں وہ اس کو، تے جڑا ساڑھے ڈنگر گوبر کر دینے اور ہو جاتا ہے گوبر شعیر جو اور تبن گھاس بھوس ان کے ڈنگروں کے لیے، ہن جنہ دے بھی ڈنگر ہے گئے نے وہ بھی سانو نظر نہیں آتے جی،
ਨਾ ਜਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डंगर नगर डंगर नजर आते हैं। देखो सोने फरमाया ये जो हुआ है ना, ये बना है उनके लिए, ये खाना मोजेज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और नहा ये तकाजा करती है कराहते तहरीम का, चूँकि ला तस्तंजू, जी तो चूँकि उन्होंने दी खुराक है लिहाजा गंदी ना करो, जी ये फिर नाज केड़ी हुई तहरीम कराहते तहरीम, मकरू तहरीमी कि ये मकरू तहरीम ऐशा बस, क्योंकि हदीस पाक नाल साबित है ना, जी हराम कती तो नस कती नाल साबित हुंदा है ना, तो हदीस पाक नाल भी मकरू तहरीमी साबित हुंदा है जी, या मकरू तनज़ीह दूसरी सूरत हुंदी, ध्यान करे जी। अच्छा जी ओ वेखो एक मिनट फिर अगर चलते हैं। ओ सारल अज़मू जी, जी ए हड्डी जिस ते गोश्त चढ़दा है, हड्डी जिस ते गोश्त चढ़दा ते है जिन खांदे ने, इनके बारे च अलामा दी गल सुनो, यानी हड्डी वो हड्डी के जिक्र किया गया अल्लाह का नाम उस पर, यानी वो गोश्त जड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के खादा है ते हड्डियां सुटियां ने, इन्हां उत्ते जिन्हां वास्ते गोश्त चढ़दा है। अल्लामा तातावी ये पे फरमाते हैं बावजह उसके जो हदीस शरीफ में है कि हर हड्डी नाम लिया जाए, जिक्र किया जाए अल्लाह का नाम उस पर, वाक़या जो वाक़या होती है तुम्हारे हाथों में ऑफर हो जाती उसका जो थी वो अज़रुवे गोश्त के। फरमाया ओ हड्डी वाली बोटी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਅਲਾਮਾ ਤਾਹਤਾਵੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਉਸ ਬੋਟੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਜਿਹੜੀ बिस्मिल्लाह पढ़ के खा दे। अच्छा जी, हुण मसला समझिया जी। क्या ये मुतहक्किक है अगरचे पुराना हो जाए ज़माना उसका और तकर्रुर हो जाए, या बंद है ज़माने के क़ुर्ब पर वो कि नहीं खाया उसको किसी एक ने जिन्नों से। कख भी नहीं पल्ले पिया बे हड्डी सुट्टी उन्हें खा के ते जेड़ा नेड़े जिन सी उन्हें खा ली। एक है भी हड्डी पई है 10 दिन हो गए पई इत्थे जी, आया भी ये हुक्म है हड्डी का भी ये कहते संजा नहीं कर सकते, हालांकि जिन्ना गोश्त खा लिया उन्हें सुतों उन्हें सुट दी, सान नहीं पता लगा। या कि वो हड्डी, ये हुक्म उस हड्डी का है कि जो अभी ताज़ी फेंकी है जिसको किसी जिन ने नहीं खाई, ये उसका हुक्म है। या कि पुरानी हड्डी दो, समझ आती पे गलती कि नहीं जी। ज़ाहिर सानी है, ज़ाहिर सानी है, सन मतलब की है अगरचे ज़माना भी गुजर। हद होगी वाजिया और कासिर अला करीब हदीस की अगरचे कितने लिखे जी, अब अगम पखर है जी भाई ये क्या ये मुतहक्किक है भी गोश्त चढ़दा है अगरचे तकादुम हो जाए उसके ज़माने का और ज़माना कई बार गुजर चुका हो, या कि ये मसला बंद है करीब ज़माने पर, जी वो करीब ज़माना के नहीं खाया उसको किसी एक ने अभी जिन से। जी सुनते पे हो जी। भी ये नवी जी हड्डी सुट्टी है इहदा मसला है, या कि जी परसों तरसों पिछले हफ्ते की पई उहदा वो भी नाल ही है। जी ते जज़मी बात है कि सानी है, क्या सानी? जेरे होने से हाँ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਹਕੀਕ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ। अगरचे है कराहत जमी में, अगरचे कराहत जमी में है, लेकिन ये बोझ चढ़ने वाली बात तो वो ज़ाहिर है जब छुट्टी है तो वो करे दिया वो मोबाइल तो नहीं कर पे कौन उन्होंने को तो मोबाइल है ही कोई जी, वो तो भजे फिरते ने भी गड्डी सुट्टे तो खाइए जी। सुनी जे गल ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਝੱਡੀ ਪਾਓ ਕੀ ਪਾਓ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਝੱਡੀ ਪਾਓ।
اس لیے کہ علت معتبر ہے جنس میں. دلیل دیتی بھی حکم سارا دا ہی ہے کیونکہ علت معتبر ہے. جنس سے مراد ہے ہڈی, لیکن انج ہے کہ بھی ہڈی جڑی نمی ہے گوشت اس تے چڑھتا ہے. جی بھی سونا جو فرمایا نہیں کہ پھینکو گے تو فوراً چڑھ جائے گا. تو جڑے جن ویکھے انہیں کی کیتا آ کے گوشت کھا لے. اچھا جی, مسئلہ فائدہ دیتی ہے حدیث شریف اس بات کا. اے ہن جڑی پڑھی ہے جی کہ جن کھاتے ہیں, جن کھاتے ہیں. اور جڑی شے بھی کھاتے ہیں, کھاتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ رزق جنوں کا صرف سونگنا ہے, صرف شاید سونگ دینے تو رج جاندے نے جی, لیکن بھی حدیث کو پتہ لگا بھی وہ باقاعدہ کھاتے ہیں. اور نئی خلاف اس مسئلے میں کہ جن مکلف ہیں شریعت کے, جن مکلف ہیں شریعت کے. شریعت کے مکلف ہیں, محض خلاف ہے ان کے اصابت میں. انہاں نو اس نیکیاں دا صلہ کی ملنا ہے, کنہاں نو؟ جنان. اس میں خلاف ہے. روایت کی گئی امام صاحب رحمہ اللہ سے توقف. آپ نے فرمایا توقف ہے, اللہ جانے ان کو آخرت میں کیا ملے گا, کن کو؟ اور نیک جنوں, مسلمان جنوں, وہ کافر دے جہنم وچ گئے, جی ادھر نہیں توقف ہو, مسلمان والے پاسے وہ بھلا ہوئے. اور روایت کی گئی ہے امام صاحب سے یہ بھی کہ ان کا اصابت, ان کا ثواب, پناہ دینا ان کو عذاب سے. جنہ دا ثواب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ عذاب کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ عذاب کر بچائے باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. پڑھتے نہیں ہو تسبیح یا مجیرو یا مجیرو, ویسے کو اجارہ یجیرو کو ہیں جی. اور بچائے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب علیم سے. اچھا جی, یہ بات عذاب علیم سے بچنا یہ مستلزم نہیں ہے ثابت کو بھی کسے نو کٹ کو بچاؤ تے حلوہ بھی نال پھر کھواؤ, یہ لازم ہے نہیں. سمجھے نا کہ تم اج کھلیاں کو بچ گئے تو لہٰذا بھی تیری ہن دعوت بھی ہے, یہ لازم ہے, نہیں. اے مطلب ہے جی. اور وقالا صاحبین نے فرمایا, اور امام مالک اور ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ان کے لیے ثواب ہے جیسے ان پر عذاب ہے. جی وہ کافر ہون تے سزا ملنی ہے نا, تے جے نیک ہوئے تو انہوں نے ثواب بھی ملنا ہے. کنہاں نو؟ جنان. باقی بزرگاں اے فرمایا, یہ مطلب علماء کا اختلاف ہے. تو اس گل نو ایویں ہی رکھنا ہے, بیان کرنا ہے. جدو بیان کرنا ہے تو ایویں بیان کرنا ہے, اس میں اختلاف ہے. جی تسی مولوی جی فیصلہ کر دیں جی, میں بڑا چھوٹا ہوں جی, میں نہیں فیصلہ کر سکتا جی. اچھا جی واپس چلو. اور مکروہ ہے استنجا طعام کے ساتھ, آدمی کے لیے ہو یا چوپائے کے لیے ہو. جی جیڑا طعام ہے نا انساناں دا یا ڈنگراں دا, ان دے نال بھی گندگی صاف کرنی مکروہ ہے باوجہ احانت کے اور باوجہ اسراف کے. تے توہین بھی منع ہے تے فضول خرچی بھی منع ہے. اور تحقیق منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے. اے مطلب ہے جی. اچھا جی, اور مکروہ ہے استنجا کرنا پکی اینٹ سے. کس سے؟ پکی اینٹ سے. اے لغوی تحقیق کی تھی اندی بے بمد حمزہ آ ضم جیم جو تشدید را محملہ آ جر. چلو جی, تے مستری آکھیا آ سیمٹ نال جوڑ. فارسی ہے لفظ تو یہ عربی بنایا گیا ہے, اور یہ مصری لغت میں اس کو طوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طوب. اور کہا جاتا ہے اس کو آجور بھی کہتے ہیں, بر وزن فاعول. آجر بھی تے آجور بھی.
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਇਹ ਅਲਾਬਿਨੁਲ ਮੁਹਰਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਲਾਬਿਨ ਇੱਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? بس نہیں صاف کرتی وہ محل کو اور تکلیف دیتی ہے، وہ محل کو سخت زخم کر دے گی، لہذا فیکرہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہے استنجا کرنا خزف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ خزف کے ساتھ۔ خزف کا معنی عام طور پر ہم ٹھیکری کرتے ہیں، بابے نے جڑا معنی کیتا وہ سمجھو، صغار الحصا، نکیاں نکیاں کنکریاں کی نکیاں نکیاں کنکریاں، ان نال استنجا کرنا، پس نہیں صفائی کریں گی اور تلویز کر دیں گی ہاتھ کی۔ اے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے استنجا کرو گے تو انگلوں نال گند ملیا جائے گا، تو انہیں صفائی بھی کوئی کرنی، یہ مطلب خزف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور مکروہ ہے استنجا کرنا فحمن، کوئلے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کوئلے کے ساتھ، باوجہ تلویز کر دینے اس کے، وہ تو الٹا تھلے سارا محلہ کالا کر دے گا جی، صفائی دی بجائے۔ اور مکروہ ہے استنجا کرنا شیشے کے ساتھ، زخم ہو جان گے، اور جس کے ساتھ، جس چونا، یہ بھی نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نقصان دیتا ہے محل کو، شاہی محل کو، استنجی والی جگہ یار۔ اچھا، لے انہو، اس لیے کہ تے ادا اے پڑھ لو شراب او فاہمین ویندے پے ہو لے تلویز ہی ایک، تے دوجی دلیل جی اے تو گن عقلی لے تلویز ہی والے ماں، اور والے ماں روے اور بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا وہ یہ کہ جب تشریف لائے نبی جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنوں کا وفد آیا، قالوا عرض کی یا رسول اللہ، سونے آقا جی، انہا منع فرمائے اپنی امت کو اس بات سے کہ استنجا کریں وہ ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ یا کوئلے کے ساتھ۔ سونے نہ تینہ چیزاں کو منع کر دو اپنی امت نے استنجے نہ کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے ان میں رزق، اللہ نے ان میں ہمارے لیے رزق بنایا ہے، پس منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے۔ سونے اس کو منع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مکروہ ہے استنجا کرنا شے محترم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شے محترم کے ساتھ۔ کیوں؟ لے تقوم ہی، بوجہ اس کے قیمتی ہونے کے، اور پورا کر لو پھر شرح پڑھ دیا میرے آگے میں پتہ ہے، جیسا کہ کپڑا، جیسا کہ دی باج کا قیمتی کپڑا، اور روئی، تو روئی دے وچ آگے سارے کاٹن شاٹن پرانیاں لیگراں پیچھے پڑھ ہے بولنے والی اجازت ہے جی، یاد ہے جڑیاں بھی استعمال دیاں نہیں۔ با وجہ یہ کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ با وجہ ضائع کرنے مالیت کے، اور استنجا ان قیمت والی چیزوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے فقر کو۔ اصل اندے بچ رزق دی توہین ہے، تو رزق دی توہین فقر کو واجب کرتی ہے، تے اسی کنی توہین کر دیں آج کل۔ ہوں دیکھو پیچھے رہ گئی سی گل، اے حمامہ کا روتابہ الفحم، اور وہ جو جل جائے اینٹ سے، او کھنگر یا ہڈی اور ان کی مثل۔ اچھا جی، قولو رزقن، یہ انتفال لہم، وہ نفع حاصل کرتے ہیں جن اس سے، بالطبخ، جی پکانے کے ساتھ، اے کوئلہ جڑا ہے بین اگ دا استعمال، والدفاع کی، یہ نقیز ہے حدت البرد کی، یعنی گرم کرنا، اور ادات،
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? कोयले ना ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਮਲੋ। بس مکرو ہے استنجا کوئلے کے ساتھ بوجہ کوئلے کے خراب کر دینے کے۔ اچھا جی ہن سوال ہے، پیچھے متن چاہے مراقی چاہے کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ جنوں کے لیے ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور گوبر جو ہے وہ جو اور گھاس بن جاتا ہے ان کے جانوروں کے لیے۔ ادھر اگلی حدیث میں ہے کہ جنوں نے عرض کیا کہ سرکار اپنے امتیوں کو منع کریں کہ ان کے ساتھ یہ کام نہ کریں کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے رزق بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رزق پہلے بنا ہوا ہے، رزق، اور معجزے کا مطلب ہے کہ سرکار کی وجہ سے یہ رزق بنا، پہلے نہیں تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آیا نہیں پیچھے متن چ ویکھ لو کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے، اوندا دین لگے جے جواب۔ جی اور نہیں منافی یہ حدیث آ جڑی ہن پڑھی ہے جرا جنہ عرض کیتی ہے اس شے کے جو ثابت ہے ان ذالک کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے ساتھ رسول نے دعا کی تھی تے کم بنیا، اور یہ بات تقاضا کرتی ثبوت اس کا ان کے لیے قبلہ، اور اس حدیث کو تو پتہ لگتا ہے کہ پہلے تو کام چلتا پہ جی۔ تو ان کا جواب ہے پس بے شک مانا کہ فرشتوں نے یوں عرض کی بنایا اللہ نے ہمارے لیے ان ہڈیوں وغیرہ میں رزق بسبب آپ کے بنانے کے ان کو ہمارے لیے، تو پس یہ جو سرکار نے بنا کر دیا ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہے۔ تب اس کی نسبت سرکار کی طرف کریں یا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، بات ایک ہے جی۔ تو لہذا آپس میں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اے جی گل لو مسئلہ جی متن ویکھو۔ اور مکرو ہے ہن ہور گل لو، جی اور مکرو ہے استنجا کرنا ید یمنا کے ساتھ، سجے ہاتھ نال استنجا کرنا، مکروہ ہے، پاویں بٹے نال تے پاویں پانی نال، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بول کرے تمہارا کوئی ایک پس نہ مس کرے اپنے ذکر کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک، اور جب آئے خلا کو تو پس نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور جب پیے تو پس نہ پیے ایک سانس میں۔ ترے مسئلے کٹھے جی، ایک سانس میں کٹھا، نہ پہ اخرج البخاری و مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من عذرن مگر عذر کی وجہ سے دائیں ہاں بائیں ہاتھ کے ساتھ، ہاں کھبے تو کوئی عذر ہے، جی کھبے تے کوئی عذر ہے، کٹیا گیا ہے یا انجی شل ہے یا وقتی طور تے کوئی تکلیف ہوئی ٹوٹا ہے کوئی شے ہے تے پھر بھی جڑا ہے نا تو او جڑا ہن سجے نہ کر سکتا ہے۔ پس استنجا کرے خادم کے پانی پلٹنے کے ساتھ یا پانی جاری میں بیٹھ کر استنجا کر لے۔ اچھا جی او دیکھو فلا یتمسح بیمینہ، علامہ عینی نے شرح بخاری میں فرمایا ہے کیونکہ حدیث ہوتی سی ہے، نہا یہ تنزیح کے لیے جمہور کے نزدیک، اس لیے کہ یہ جو نہ یا سجے ہاتھ نال نہ کرے اے نہج بھی مکروہ تحریمی ہے یا نہج تنزیح ہے، اے تنزیح ہے۔ کن آکھیا؟ علامہ عینی نے، کیونکہ ان دو وجہ نے، ایک بلند ہونا قدر یمین کا، سجدہ مرتبہ بلند ہے کندے کو، کبے کرو، دوسرا اگر مباشرت کرے اس کے ساتھ نجاست کی، دوسرا اگر سجے نال وہ کی کرے نجاست کی مباشرت، مطلب صاف کرے جی تو بسا اوقات یاد آ جائے گا حلوہ کھانے کے وقت وہ کہ مباشرت کی اس نے اپنے یمین کی، روٹی کھانا چیز کھانا یاد ہے، جب منہ ہاتھ پانا سجا تو کہ گندگی یاد آ گئی، بندے گندگی بھی صاف کیتی ہے تو بس نفرت کرے گی طبیعت اس کی کہ نہیں۔ ایک دوجی وجہ اے بیان کیتی ہے جی کہ اس سے خلاف ہے واسطے ظاہریہ کے، اور کراہت استنجے میں بے قسم
بے قسم ہے مکروہ استنجا ان کی دونوں قسموں کے ساتھ کہ بے جڑا نا او بھئی بلندی دی وجہ تو یا جڑا نا اے دوجی گل دسی نے جی. اچھا جی اچھا یہ جڑا آکھے نا پیچھے کہ استنجا کرے خادم کے سب کے ساتھ بھی خادم پانی پائے کہتے نہیں یہ خلاف ہے اس کے کہ یہ بات سمجھائی ہے اس کو استثناء نے وہ جو ہوتی عطا کرنا اور جڑے پیچھے استثناء کیتی ہے کیڑی الا من عذر کی اللہ من عذر کیونکہ وہ فائدہ دیتی عدم کراہت کا یمین کے ساتھ عذر کے وقت اور یہ اسی طرح ہے بس اگر حاصل ہو جائے عذر بس ختم ہوگا وہ بھی خادم دی گل کیتی نے لیکن ضروری نہیں مطلب سجے ہاتھ نال استنجا کر لے جی وہ تو صرف یہ بھی کھبے نال کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ہن سجے نال پانی پائے یا استنجا کرے تو یہ بھی خادم ہوندا منہ پرلے پاسے کر کے تے پانی پا دے شرمگاہ نہیں ویکھنی یہ مطلب ہے جی. اچھا جی پس اگر حاصل ہو جائے عذر یمین کے ساتھ کھبا بھی خراب ہے تو سجے نو میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے جی تو ساکت ہو جائے گا استنجا کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ اگر استنجا کریں مکروہات کے ساتھ تو فرمایا غایت البیان میں اقطع کے حوالے سے کیڑا پس اگر ارتکاب کرے ناحج کا اور استنجا کرے ان چیزوں کے ساتھ جس چیز سے منع کیا ہے جی اگر اسی کے ساتھ وہ استنجا کرا عذر کوئی نہیں ہے تو استنجا کر دیا ہے تو کیا کافی ہے اس کو استنجا ہو گیا ہے کہ نہیں جی بے پانی تو بعد نہیں لبا اس نال جڑی صفائی کیتی ہوگی ہے کہ نہیں اینو ڈھیلے دا استنجا کما دے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک نعم ہمارے نزدیک نعم بے مکروہ بھی ہویا ہے تو کم بھی ہو گیا ہے اور عند شافی لا استنجا ہوئے ہی کوئی نہیں. جی تو دیکھیں نا شفافے میں مسائل میں کتنی سختیاں ہیں کہ کوئی نہیں ایتے سختی ہے کہ کوئی نہیں اگرچہ صفائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی سنجا نہیں ہے ہماری دلیل کے مقصود صفائی تھی اور تحقیق حاصل ہو گئی ہے اور ہڈی نال کرو جی کوئلے نال کرو گندگی تو صاف ہوئی ہے کہ نہیں ہو گئی اور محض وارد ہے نہ جو ایک معنی کے لیے جو کہ اس کے غیر میں ہے وہ غیر کی ہے جنہ کا کھانا ہے کی ہے جنہاں کھانا ذاتی طور پر ہڈی یا دوجی کیڑی شے سی پکی اٹ جی تے ہور کی سی کوئلہ کوئلہ گوبر ذاتی طور تے نہ وچ کوئی عرض نہیں صرف یہ کہ بھی کھانا ہے یہ نو آندن کہ یہ منع لمانن فی غیر پس ہو گیا جیسا کہ اگر نماز پڑھے سنت ارد مغصوبہ میں کس میں عبد منصوبہ میں تو ہوگا لانے والا سنت کو باوجود ارتکاب ناحج کے باوجود ارتکاب نہائی کے یعنی منع بھی ہے جی کہ ارد مغصوبہ میں کسی دی شے نہ چھیڑو جی تے نماز پڑھی ہے سنت کا ذکر کیا مطلق نماز پڑھی ہے تو وہ ہو جائے گی ہو جائے لیکن ساتھ حرام بھی ہے ناحج کا بھی ارتکاب ہے اور یہ بات مخالف ہے اس کے کہ بحث کیا اس کی ان کے بھائی نے کنز تو کہا کہ شرح ہے کہ بحر الرائق کیے بحر الرائق ابن نجیم نے جی اینا دے دوجے پرا نے انہاں لکھیے نہر الفائق کی لکھیے بحر الرائق تھلے پہ ان دو میں بحر الرائق وڈی تے نہر الفائق چھوٹی ہے تاں پہ آندے نے کہ یہ تو بات نہر الفائق میں ہے کہ ارد مغصوبہ کا یہ مسئلہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو بھائی نے باس کی ابن نجیم نے وہ اس کے مخالف ہے جی یہ مطلب ہے کہ بھائی نے جو باس کی ہے سمجھائی جی بحر الرائق نہر الفائق دو میں شرح نے کن دیا کنز الدقائق تے دو میں سکے پرا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دخول خلا میں اور داخل ہو خلا میں یہ مد کے ساتھ ہے خلا مراد سے متودع او استنجا کرنے دی تھا جی کی شے استنجا کرنے دے تھا متودع دے مطلب وہ استنجا وضو بچ داخل ہے جی
یہ وضو دی ایک جز ہے. جی اور مراد خلا سے بیت تغوط ہے جتھے بڑا پیشاب وغیرہ کرتے ہیں. جس لئے خلا وچ جانا ہے نا بڑا پیشاب کرن جی اتھے جاوے کیویں تو داخل ہو اپنے رجل یسرا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ رجل یسرا کے ساتھ. کھبا پیر اگے جی ابتداءً مستور الرأس سر ڈھکا ہوا ہو. سر ڈکا ہوا. سر کجیا ہوئے. یہ کیوں کرنا ہے؟ سجا پیچھے رکھنا ہے. استحباباً کھبا پہلوں سجے کی عزت کی وجہ سے. کس کی؟ سجے کی عزت کی وجہ سے. تکریمتاً للیمنا جی اس لیے کہ وہ بیت تغوط مستقذر ہے جی. گندگی کی جگہ ہے نفرت کی جگہ ہے. حاضر ہوتے ہیں وہاں شیطان. کون ہوتے ہیں؟ شیطان. اچھا جی شرع ویدخل الخلاء نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجہ اختلاع کے اس میں اور اصل اس کا مکان خالی وہ جس میں کوئی شے نہ ہو. پھر کثیر ہے اس کا استعمال حتیٰ کہ تو جوزا بھی انزال کا بے جائز بنایا گیا مجاز بنایا گیا اس کے ساتھ اس سے بے جتنے بھی گندگی سٹنی ہے. یا یہ خلا کسر کے ساتھ ہے اور یہ کہتے ہیں تر گھاس کو. اچھا جی اور واحدہ خلات مثل حصا حصوت. حدیث شریف میں لا یختلا خلا اس کا گھاس نہ کاٹا جائے. یہ ایک اور جگہ ذکر ہے. حدیث پاک لمبی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے وہ رکھ وغیرہ دی گل ہے. اور خا کے کسرہ کے ساتھ اور مد کے ساتھ بھی ہے خلا. پھر اس کا معنی ہوتا ہے اونٹوں کے اندر عیب. خلا بالمد ہور معنی ہے خلا بالکسر ہور معنی ہے خلا بالمد ہور معنی اونٹاں میں جڑا عیب ہوندا ہے جی. حیران فی الخیل. اچھا جی اچھا فارس حرون وہ جڑا سخت ہوئے بوتے بویے تے ٹپے جی بمن نہ دے جی جی. اچھا جی المتودع محل وضو لغوی اور وہ نظافت ہے. اگر اختصار کرتے اسی پر تے تامی ٹھیک سی. والمراد کا غیر ہی لکانا اولا. اچھا جی تے برجل ہل یسرا اور نکلے تو پہلا سجا پیر باہر رکھے. جی یہ مسجد کا عکس ہے. مسجد وچ داخل ہون لگا پہلوں سجا پیر نکل لگیا تے سنجے خانے چ یحضرہ الشیطان. اولا یہ ہے کہ یہ دوجی تعلیل بنائی جائے. ایک تو وہ تک روما کی دوسرا بے وہ گندگی دی جگہ ہے تو دوسرا ہے وہ کوتے شیطان حاضر ہوندے نے جی. واپس چلو. اور اسی لیے یا تاسمو یستعیذو ہے یا تاسمو اور اسی لیے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے قبل دخول ہی اپنے دخول سے پہلے. اپنے دخول سے پہلے کی کرے وہ اللہ اپنا اور اپنی شرمگاہ کھولنے سے پہلے اور مقدم کرے اللہ کے نام کو اعوذ باللہ پر. سنا جی بھی پہلے کی کرے بسم اللہ پڑھے. باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ وہ جو جنوں کی آنکھوں کے سامنے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے سامنے جڑا درمیان چ حائل بندا پردہ کہ بندہ ننگا بیٹھا تے جن ویکھ نہیں سکدے او کیڑی شے وے. سن دے ہو جی فرمایا جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک خلا کو یہ کہ پڑھے بسم اللہ. اے پردہ ہے اے پردہ ہے پردہ ہے جی. ایک تے بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شک حشوش محتحضرہ ہیں. حشوش کے نگوں دے پہنے بہت حشوش حاضر ہوتے ہیں. پس جب آئے تمہارا کوئی ایک خلا کو پس چاہیے کہ پڑھے
اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. کی پڑھے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ہوں اکٹھا کرو. بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. وہ گل سنی کہ کوئی نہیں؟ جی. اچھا جی. شیطان معروف ہے بھائی، جان دے ہو سارے جی کہ کوئی نہیں جان دے؟ اللہ. یہ شیطانہ یشتونو جب کہ دور چلا جائے. وَيُقَالُ فِي شَاطِنٌ شیطان، نام رکھا گیا اس کے ساتھ ہر سرکش کا، جن کا، انسان کا، ڈنگر کا، انہوں شیطان آدھے نے شاطن، کیونکہ وہ شر میں بہت غور دور چلا جانا، بہت دور چلا گیا. وکیلا بعض نے کہا شاطا یا شیت ہو جب کہ ہلاک ہو جائے. تو جو متمرد سرکش ہوتا ہے وہ بھی اپنی سرکشی میں ہلاک ہی ہوتا ہے. کہ جو بھی اللہ رسول کا دشمن بن جائے وہ ہلاک نہیں تو اور کیا ہے جی. اور جائز ہے یہ کہ ہو مسمہ بے فعلان، جی شیطان بر وزن فعلان، مبالغہ کرنے واسطے، مبالغے کے فی اہلاک غیر ہی، دوسروں کو ہلاک کرنے میں یہ مبالغہ کرتا ہے، خبیث کوئی شک نہیں. اچھا جی. رجیم کا معنی ہے جو دھتکارا گیا ہے لعنت کے ساتھ. اچھا جی. لفظ آیا تھا حشوش، یہ جمع حش، حش اصل میں باغ کی کھجوروں کو کہتے ہیں اصل میں. پھر استعمال کیا جاتا ہے قضاء حاجت کی جگہ میں. اور حاضر ہونا جنوں کا وہاں کیا مطلب ہے اس کا جی؟ وہ ہے رصد. رصد منی تاڑ کرنی، تاڑ کرنی بنی آدم کی تکلیف دینے کے ساتھ. یہ اتنے تا حاضر نے جا کے بنی آدم نو کی کرن تکلیف دین. وہ چلو بجا رہی بچوں کو اس وقت شرمگاہ کھلی، ذکر انہیں کرنا کو نہیں، ذکر رک گیا تو لہٰذا اس وقت انہیں خبیثاں دا چک پہ جانا ہے جی جی. اور فضا یعنی خالی جگہ ہوتا ہے ٹھکانہ ان کا بے خروج الخارج، خارج کے خروج کے سبب سے بھی گندگی ہوتے تو انہوں نے ٹھکانہ ہے بھی اتنے آن گے تو چونکہ ذکر نہیں ہونا کرنا لہٰذا اتنے انہوں نے کچھ شرارت کریں گے جی. اچھا جی. او والے حاضہ یستعیذ، جی نظر آ رہے یعنی باوجہ حاضروں نے شیطان کے کہا ہے مصباح میں کہ ان جا کے استعذت باللہ نہ بھی ابھی لفظ کوئی نہیں بھی استعذت باللہ عذت باللہ معاذن ایازن اعتصمت تحصلت تحسنت استجرت به التجأت الیہ. ان سارا معنی بھائی قریب قریب. اچھا جی. قبل دخول ہی آندے نے اولا اس میں تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہے جگہ تیار کی ہوئی اس کے لیے، اگر تو تھائیں جدی وہ تھے کیے پیشاب دی جگہ بنی جی میں لیٹرینہ نے ہون تک کہے دخول سے پہلے اندر بڑھن تو پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث. اور اگر وہ جگہ معد نہ ہو اس کے لیے، جیسے صحرا تھلے ٹیما وٹین اوتھے بندہ کھلوتا ہے پیشاب کرنا سے، تو اوتھے پس شروع ہونے کے وقت میں جیسا کہ کپڑے سمیٹنے مثلاً شرمگاہ کھولنے سے پہلے، تو اوتھے جتنے کھلوتا ہے نا پیشاب کرنا سو اوتھے جلے کھلو گیا تو ہن اوتھے پڑھ کے تو پھر اپنے کپڑے کھول کے اوتھے بہ جائے گا. سمجھائی جی؟ اچھا جی. اور اگر بھول جائے اس کو اندر چلا گیا یا اسے کھول کے پیشاب کرن لگ پیا تے بھول گیا بھی بسم اللہ پڑھنی سی تو نالے اعوذ باللہ، تو لائے اس کو اپنے جی میں نہ کہ اپنی زبان کے ساتھ. آ گیا مسئلہ کہ بندہ بھول جائے تو کی کرے بھی اپنے جی وچ پڑھ سکتا. اچھا جی. مقدم کرے اللہ تعالیٰ کے نام کو، ما ذاکرہ وہ جو ذکر کیا اس کو نہیں فائدہ دیتا تقدیم کا. اولا وہ ہے جو قول کیا اس کا ابن حجر نے کہ سنت یہاں بسم اللہ کی تقدیم ہے تعوذ پر، یہ معہود کے خلاف ہے تلاوت میں. تلاوت وچ پہلے اعوذ باللہ تے پھر بسم اللہ. ایتھے لیٹرین دے وچ جدوں جانا ہے تے ایتھے الٹے پہلے بسم اللہ تے پھر اعوذ باللہ.
بوجہ حدیث یامری کے وہ حدیث کیڑی ہے کہ جب داخل ہو وہ تم خلا کو تو پس پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اسناد اس کی مسلم کی شرط پر ہے جی کیویں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کیویں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کس طرح بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ نو مہربانی جی، بسم اللہ اگے دیکھو، قال بعض الفضلاء، دو میں سے ایک بار اگر اکتفا کیا تو حاصل ہو جائے گی اصل سنت، صرف بسم اللہ پڑھ لیں اور صرف اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پوری پڑھنا، اور جمع کرنا افضل ہے دونوں خبث، خبث تے خبائث کی نے، خبث جمع خبیث، یہ وہ ہے جو تکلیف دینے والا ہے جنوں اور شیطانوں سے، تو یہ بضم الباء سکون بضم الباوی سکون باوی، خب سے تو خوبوں سے بھی ہے، ولا وجہ لانکار الخطابی تسکین، علامہ خطابی ابو داود شریف کے اشارے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ با کے سکون کے ساتھ نہیں کہتے نہیں جی ٹھیک نہیں جی، اگرچہ مشتبہ ہے لفظ اس کا اس وقت بے لفظ المصدر ہے، کیونکہ پڑھیے نا خوب سن تے بر وزن فعل ہوگا تو مصدر تو ہم وزن بن گیا ہے، لیکن چونکہ لفظ موجود ہے لہذا کوئی عرض نہیں، خوبو سن تے جمع ہوئی نا فعل۔ خبائث کون نے؟ انہاں دیاں رناں، جی انہاں دیاں رنہ رانیاں دے ہوتے جی ہاں، ہن اناسہم، انہاں دی بیویاں مونسات ہو، بستان النخیل فی الاصل ہو کنوں او جڑا خلا اصل وچ، اور بے لوگ بڑا پیشاب کرتے تھے کھجور جی، اچھا جی، لے بود غوری فی الشر، مراد لے شدت قبحہ فی الشر، کہ او جڑا ہے نا قباحت وچ اگے نکلے نے سارے جڑے شیطان نے جی، بالفتح یہ اکثر ہے، او باقی بھی پچھلا لفظ جڑا سی، اچھا جی، اور وہ تغوط بڑا پیشاب کھجوروں کے درمیان، یہ اس سے پہلے جب کہ گھروں میں یہ باتھ روم نہیں بنے تھے ابھی جی ہیں، تو لہذا ایک گھراں وچ کوئی تو ہن سیٹا شیٹا اس وقت بھی تو کوئی نظام ایسے انہوں کنف جمع کنیف کہ بھی وہ ایسن کہ جل گھراں وچ پیشاب کرتے سن جی، پھر کنایا کیا گیا اس کے ساتھ قضاء حاجت کی جگہ سے مطلقاً، اصل وچ نہ ہے خلا او کھجوراں دے چونڈ دا، تے پھر بعد وچ مجازن ایندا استعمال ہویا کندے واسطے قضاء حاجت واسطے، چونکہ لوکی اوتھے جا کے تے قضاء حاجت کرتے سن، بھی عموماً وڈا پیشاب جدوں باہر کرتے سن لوکی لک کے کرتے سن نا، کوئی اے تے نہیں بھی پر چوک تے بیٹھ کے تے نال اعلان کر حضرات آئے سارے دیکھیں، اے تے نہیں سی نہ ہوندا چلے ہو ایسا۔ اچھا جی، اتنے لیٹرینہ چ کیا کریں نے، اور رسد و بنی آدم بلدا، یعنی انتظار کرتے ہیں ان کا، رسد میں نہیں انتظار، اور جی پنجابی کہتے ہیں تھڑا بیٹھے نے، بھی کوئی بندہ آ رہا ہے تو ہوں جی اج کل موبائل تو بھی کوئی جڑا آتا پہ تو راہ ڈک لو پہ جی، یہ ہوں رسد۔ اور ترقب ان کا بس یہ مصدر ہے مضاف اپنے مفعول کی طرف، اور محض یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ہے اس میں کھولی جاتی شرمگاہ اور نہیں ذکر کیا جاتا اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، تے بندے دا تحفظ ہے ذکر اللہ کی شے، ذکر اللہ، یہ اس وقت چونکہ شیطانہ دا ہاتھ پہ جاندہ ہے کہ اس لیے بندہ کی کرتا ہے اللہ دا ذکر نہیں کرتا، تے آج دی نویں نسل لیٹرین چ بیٹھی نال موبائل نال لگی ہوندی ہے جی، شیطان دا پتر ہن صحیح ہتھے چڑھے ہیں، تیرے سائیں ماراں گا ویکھ میں تیرا کیویں ککری کردا جی جی، جے تے میں تیری بالکل مت نہ مار دیتی تینوں ہر تھاں تے گستاخ نہ بنایا تے گل ہوئی کہ جی، لیکن یہ تو اج کل دے جواناں نوں سوچنا چاہیے بھی اسی جم تا پئے ہاں تے کیوں جم کے بھی ایسا ہن زمین اتے بدنامی دا سبب بنے ہیں، یا اسی بھی کوئی انسانیت والا کردار ادا کر سکتے ہیں جی۔ اوہو،
اور بیٹھے سہارا لیتے ہوئے اپنے یسار پر. جس لئے بڑا پیشاب کرن بینا ہے نا تے کھبے پیر تے تھوڑا جا ٹل زیادہ دینا ہے, اس لیے کہ یہ اسہل ہے خارج کے خروج کے لیے. او خارج یعنی اندروں باہر مرنا ہے گند نے, انہوں خارج آندے نے کہ اس کے نکلنے کے لیے ذرا آسانی ہے. کیڑے پیر تے ٹل دے وے؟ کھبے تے جی. اور کشادگی کرے اس میں جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے, تے تھوڑا پیر کھلے کر کے بوے, سکڑ کے نہ بوے, آخر انہوں کو راہ دے گا تے باہر نکلے گا جی. اور نہ کلام کرے مگر ضرورت کے لیے, لِأَنَّهُ يُمْقَتُ بِهِ, اس لیے کہ بغیر ضرورت تو گل کرے دے سوتے سزا ہے, سختی ہے, مقت کہ بھی اجازت نہیں ہے جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل ان چیزوں کے بیان میں جائز ہے ان کے ساتھ استنجا, اور وہ چیزیں کہ مکروہ ہے ان کے ساتھ استنجا, اور وہ چیزیں کہ وہ کام کے مکروہ ہے کرنا ان کا. کدوں استنجے کے وقت نہیں جائز. بسم اللہ. کھولنا شرمگاہ کا استنجے کے لیے, اگرچہ تجاوز کر جائے نجاست اپنے مخرج سے, اور زیادہ ہو جائے متجاوز درم کے اندازے پر, کہ نہیں صحیح اس کے ساتھ نماز جب کہ پائے وہ چیز ازالہ کر سکے اس کا. یعنی اینی بھی کدے گندگی زیادہ ہو جائے بھی جے مزیل ہوئے تو اس دے باوجود نماز جائز نہیں, اینی بھی زیادہ ہو جائے لیکن بندہ کو بیخ رہتا بھی ننگا نہ ہوئے. اور ہیلا کرے اپنے استنجے کے لیے بغیر شرمگاہ کے کھولنے کے, اس کے نزدیک جو دیکھ رہا ہے اس کو. اور مکروہ ہے استنجا ہڈی کے ساتھ اور توام کے ساتھ, آدمی کے لیے یا چوپائے کے لیے, اور پکی اینٹ کے ساتھ اور خزف کے ساتھ. لیکن فخار پکڑ ٹھیکریاں وہ بھی ٹھیک, وہ بھی زخم کر دیا, اور کوئلے کے ساتھ اور شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ اور شے محترم کے ساتھ, جیسے کپڑا دیباج کا اور روئی کا اور کاٹن, اور دائیں ہاتھ کے ساتھ مگر عذر کی وجہ سے, اور داخل و خلا میں اپنے رجل یسرا کے ساتھ, اور پناہ مانگے اللہ کی شیطان رجیم سے اپنے داخل ہونے سے پہلے, اور بیٹھے سہارا لیتے ہوئے اپنے یسار پر, اور نہ کلام کرے مگر ضرورت کے لیے. بزرگ کہتے کہ نہیں بند کر دے کرو ذرا ترجمہ کر لیں بات. اگرچہ تجاوز کر دے نجاست اپنے مخرج سے, اور زیادہ متجاوز درہم کے اندازے پر نہیں, اس کے ساتھ نماز جب پائے وہ چیز کے ادارہ کر سکے اس کا, اور ہیلا کرے نجاست کے لیے بغیر شرمگاہ کے کھولنے کے گول کے دیکھ رہا اس کے نزدیک جو دیکھ رہا ہے اس کو. اور مکروہ ہے استنجا ہڈی کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ آدمی کے لیے یا چوپائے کے لیے. ہیلا کرے لے ازالت ہی. چلو جی آگے. اور پکی اینٹ کے ساتھ اور خزف کے ساتھ اور کوئلے کے ساتھ اور
شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ، اور وہ شے کے اور محترم شے کے ساتھ، محترم شے کے ساتھ، جیسے کپڑا دیباج کا اور کپڑا روئی کا، کپڑا روئی کا، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ مگر عذر سے، اور داخل ہو خلا میں، خلا کو، خلا کو اپنے رجل یسرا کے ساتھ، اور پناہ مانگے اللہ کی اللہ کی شیطان رجیم سے اپنے دخول سے پہلے، اور بیٹھے سہارا لیتے ہوئے اپنے اثار پر، اور نہ کلام کرے مگر ضرورت کے لیے۔